بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر مبارک ثانی کیس میں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پاکستان کے اندر پائی جانے والی ہیجان کی کیفیت میں کمی کا باعث بنے گا۔ سپریم کورٹ نے 6 فروری اور 24 جولائی کو جو فیصلے کیے تھے اس سے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت تھی۔ ختم نبوت کے عاشقان، ختم نبوت کے پیروکار، ختم نبوت پر یقین رکھنے والی تمام سیاسی جماعتیں متحرک تھیں، اور بالآخر سپریم کورٹ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے مختصر فیصلے میں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، لیکن آئین میں دیے گئے فیصلوں پر اگر سپریم کورٹ کوئی رائے مقرر کرتی ہے تو وہ اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، اور قادیانیوں کو یہ کہا تھا کہ یا تو وہ فیصلہ قبول کر لیں کہ وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہیں تو انہیں آزادی حاصل ہوگی جی وہ اپنی اقلیت کے طور پر کام کریں، نہ ہی انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور وہ اس بات پر بضد رہے کہ ہمیں مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن پوری امت مسلمہ، پوری اسلامی دنیا ان کو، قادیانیوں کو کسی صورت بھی مسلمانوں کا حصہ نہیں مانتے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے بارے میں ایسے قوانین بنے کہ یہ نہ تو مسلمان کہلا سکتے ہیں، نہ ہی یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہلا سکتے ہیں، نہ وہ مینار تعمیر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا، یہ مبارک ثانی کیس جو ہے، اس کی وجہ سے ایک ابہام پیدا ہوا، اور پھر اس ابہام کو سپریم کورٹ نے ہی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے دور کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، اور اس پر اس فیصلوں سے جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس سے نکلنے کا ایک راستہ تلاش کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو قاضی عیسیٰ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ قاضی عیسیٰ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ دوبارہ دیا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ فیصلے سے قبل انہوں نے پاکستان کے جید علماء کرام کے ساتھ کیوں ملاقات کی اپنے چیمبر میں۔ میں کہتا ہوں یہ فیض سے ہی فیصلہ ہے، انہوں نے عقل مندی کے ساتھ یہ سارے بحران کو حل کیا ہے۔ یہ 6 فروری اور 24 فروری کے 24 جولائی کے فیصلوں پر جو متنازع پیراگراف تھے وہ دور کر دیے گئے۔ قاضی عیسیٰ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی بات سر آنکھوں پر، غلطی کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، غلطی ہو تو اس میں اصلاح ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شکایت کا ازالہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ دوران سماعت مفتی تقی عثمانی نے عدالت کی معاونت کی، ترکی میں وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے پیراگراف 7 اور 42 کو حذف کیا جائے، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کہنا تھا کہ پورا فیصلہ ہی غلط ہے، سے واپس لیا جائے۔ بہرحال حافظ احسان کھوکر نے کہا پیرا حذف کرنے سے ابہام پیدا ہوگا، نیا فیصلہ قلم بند ہونا چاہیے۔
فرید پراچا نے کہا کہ قادیانی تشہیر گھر کی چار دیواری میں کریں یا باہر قانون جرم ہے۔ مفتی طیب قریشی نے کہا کہ مسلمان مضطرب ہیں، انہیں تسلی دیں۔ اسلامی اسکالر عطاء الرحمان نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز سے متفق ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی محمود، مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء کرام کی معاونت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور تفصیلات تو یہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ وفاق پاکستان اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی جانب سے دائر کی گئی مشترکہ متفرق درخواست کی سماعت کی تو عدالتی نوٹس پر مفتی محمد تقی عثمانی نے ترکی سے، جبکہ سید جواد علی نقوی نے لاہور سے ویڈیو لنک پر دلائل دیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان، مفتی شیر محمد خان اور مولانا طیب قریشی، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر اور مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان ذاتی طور پر پیش ہوئے۔ یہ ایک اہم ایشو تھا، علماء کرام نے بھی اس کو سیریس لیا۔ عدالت کے 2 صفحات پر مشتمل مختصر تحریر فیصلہ کے مطابق سپریم کورٹ کے مورخہ 24 جولائی 2000 کے فیصلے میں تصحیح کے لیے وفاق پاکستان اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی جانب سے متفرق درخواست جو دائر کی گئی تھی، اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی۔ متفرق درخواست میں بعض جید علماء کرام کا نام لے کر عدالت سے استدعا کی گئی کہ اس مقدمہ کی تشریح کرتے وقت ان کی آراء کو مد نظر رکھا جائے۔ فیصلہ کے مطابق عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ان علماء کرام کو نوٹس جاری کیے تھے۔ کیس کی سماعت کے دوران مفتی محمد تقی عثمانی نے ترکی، جبکہ سید جواد علی نقوی نے لاہور سے ویڈیو لنک پر اپنے دلائل پیش کیے، جبکہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور مفتی شیر محمد خان اور مولانا طیب قریشی ذاتی طور پر پیش ہوئے۔ یہ عدالتی نوٹسز کے باوجود مفتی منیب الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، پروفیسر ساجد میر اور مولانا محمد اعجاز مصطفی پیش نہیں ہو سکے، تاہم ان کی نمائندگی بالترتیب مفتی سید حبیب الحق شاہ، ڈاکٹر فرید پراچا، حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ اور مفتی عبدالرشید نے کی۔ ان کی جانب سے اپنے دلائل پیش کیے۔ عدالت کے فیصلہ کے مطابق علماء کرام نے مترجہ فیصلے کے متعدد پیراگراف پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے حذف کے لیے تفصیلی دلائل بھی پیش کیے۔ اس موضوع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو بھی پیش نظر رکھنے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ملزم کہا گیا کہ جبکہ ٹرائل کورٹ کے پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر ملزم مبارک ثانی کے خلاف توہین مذہب کے مقدمہ کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے گی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس مختصر حکم نامہ کی تفصیل وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس مسئلے پر کوئی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور اس کی اصلاح بھی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس لیے علماء کرام کا موقف سننا جانا لازمی ہے۔ فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ لیکن مجبور ہوں، ہر نماز پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ کروائے۔ انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کی بات سر آنکھوں پر، آئین کی 50ویں سالگرہ پر میں خود پارلیمنٹ ہاؤس گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی تقی عثمانی سے بھی عدالت کی معاملت کرنے کو کہا ہے۔ چلے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگ اس فیصلے کی آڑ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ دراصل تنقید کا ہی نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ در پردہ قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں، قادیانیوں کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ جو لوگ یہ قانون دان بنے پھرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ شاید کسی دباؤ میں آ کر چیف جسٹس نے فیصلہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایجانی کیفیت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کیا جائے۔ چلے ہم آپ کو سپریم کورٹ کو مبارکباد دیتے ہیں اور تمام دینی جماعتوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کی اور دوسرے علماء کرام نے یوم تشکر منایا۔ پورے ملک میں مساجد میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ خاتم النبیین کی نبوت پر حملہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ اب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب قادیانیوں کو مسلمانوں کے اندر گھسنے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا ان کو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد جو تھی 1974 میں آغا شورش کشمیری مرحوم مولانا تاج محمود اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جو اپنے وقتوں میں اس میں جدوجہد کی تھی، آج پھر انہی کی اولاد اس میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان سرخرو ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔